محفل سجاون لئی رب آکھے نبیاں دا، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، دنیا دے سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، دنیا دے سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر بار ضروری ہے، پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے، بس ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاج سارے ختم نبوت زندہ نہیں لکھ مولا، نمال دی قسمت وچ ہے جو لکھ نہیں لکھ مولا، پر وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضائل اور مناقب ایسے بھی تھے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھے. آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام میں وہ صفات نہیں پائی جاتی. ہر نبی کو اپنے دور میں 1 2 3 4 کسی کو 5 معجزات عطا کیے گئے. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کے معجزات اکٹھے کر کے دے دیے. اور بعد ایسی خصوصیات اور فضائل آپ کے کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کے اندر نہیں پائے جاتے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 80 ایسی خصوصیات لکھی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کسی نبی میں نہیں پائی جاتی. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری خانچ خوما ہما دارت تو تنہا داری. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر جو فضائل اور مناقب اور خصوصیات تھی وہ آپ سے پہلے نبیوں میں نہیں. اور دوسرا یہ کہ پہلے انبیاء کو ملنے والے معجزات ان کی حیات زندگی تک ہی محدود ہوتے تھے.
جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرماتا تو معجزہ بھی ساتھ اس کے ہی چلا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور معجزہ عصا، کبھی اژدہا بن رہا، کبھی ضرورت پڑنے پر پانی کے اندر وہی عصا مارنے سے پانی کے اندر 12 چشمے 12 جو ہے وہ رستے بن گئے، اور کبھی وہی عصا ضرورت پڑنے پر پتھر سے 12 چشموں کو نکال رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، عصا موجود ہے، وہی لاٹھی موجود ہے، بڑے عرصے تک وہ لاٹھی رہی، لیکن اب اس لاٹھی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی دنیا سے پردہ فرما کے اور بس، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہر معجزہ، جس طرح آپ باقی ہیں، قرآن باقی ہے، نبی باقی ہے، آپ کو ملنے والا ہر معجزہ بھی باقی ہے۔ آپ پردہ بھی فرما گئے، لیکن معجزہ آپ کا ابھی تک ختم نہیں۔ بے شمار معجزات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک چل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ دن میں روزانہ ہم سنتے ہیں، گھروں کے اندر پڑا ہے، دکانوں کے اندر پڑا ہے، مسجدوں کی الماریوں میں پڑا ہے، بچے کو جو ہے اس کا حفظ کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ اگر کوئی کہے عیسائی، یہودی، کوئی بھی کہہ دے آ کر کہ جی مجھے اپنے نبی کا معجزہ بتاؤ، تو آپ اس کو قرآن پیش کرو گے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ کس طرح معجزہ ہے قرآن؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے صبح ناشتے میں کیا کھایا، یا فجر کی نماز میں امام صاحب نے کون سی جو ہے وہ سورت تلاوت کی۔ 1450 سال گزرنے کے بعد قرآن کریم کی جو حالت تھی، 1450 سال گزرنے کے بعد اسی طرح اسی حالت کے اندر ہونا، یہ حضور کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اور علماء نے اور معجزات بھی لکھے ہیں کہ جو آپ کے اب بھی چل رہے ہیں۔ مختصر عرض کروں گا، ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا علماء نے اس میں بحث کی کہ زمزم کا پانی افضل ہے یا آب کوثر جو جنت سے پرنالہ نکل رہا ہے باہر، اور اس سے جنتی پانی پیئیں گے، اور جو جنتی ایک مرتبہ وہ پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اب علماء نے بحث کہ وہ آب کوثر کا پانی جو ہے وہ افضل ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے کہ یہ افضل ہے، انہوں نے اپنے دلائل دیے، لیکن زمزم کو افضل کہنے والوں کو ترجیح دینا پڑی، اس لیے کہ انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ زمزم کے اندر حضور کا لعاب اور جھوٹا موجود ہے، کوثر کے اندر آپ کا لعاب اور جھوٹا موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے زمزم کے پانی نکلوایا اور پیا، اور پینے کے بعد جو اس ڈول میں بچا اس کے اندر آپ نے اپنا لعاب طہر ڈالا اور واپس اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور فرمایا کہ یہ میرے آنے والے ہر امتی کے لیے ہے کہ وہ بھی میرا جھوٹا پی لے۔ اور اس سے بڑھ کے میں بتاؤں گا کہ حضور کا زندہ اور جاوید معجزہ یہ ہے کہ کوئی حضور کا نام لیوا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمزم کا پانی اس کے سے نیچے نہ اتر جائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب نے پیا زمزم کا پانی؟ کوئی کہہ دے کہ میں نے نہیں پیا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں پیا؟ اور پیے گا، ہر بندہ پیے گا جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ، ہر بندہ پیے گا، بچہ بوڑھا، گھروں کے اندر پڑے ہیں، پہلا ختم نہیں ہوا اور آ گیا تو وہ حضور کا لعاب، حضور کا بچا ہوا پانی امتی کے منہ میں ڈالنا آنا، یہ حضور کا زندہ اور جاوید معجزہ۔ اور ایک تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، اب بھی اللہ پاک ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے،
آمین کسی نے نہیں کہا؟ آپ کو ضرورت کوئی نہیں حج کی؟ اللہ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ ہے عرفات کے میدان میں پہنچنا۔ عرفات کا میدان ہے، اس کے اندر پہنچنا، اور اس کی بھی بڑی عجیب جو ہے باتیں ہیں عرفات کے میدان کی کہ جتنی بھی دنیا آ جائے، جتنی بھی دنیا آ جائے، کبھی بھی عرفات کا میدان تک نہیں بنتا۔ اتنی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بڑی تو نہیں، زیادہ نہیں ہوئی۔ یہ کسی نے کہا ہو علماء کرام نے کہ آپ لوگ زیادہ حج کرنے آتے ہیں، تھوڑی سی باؤنڈری ذرا باہر کر لیں، پھر اگلے سال کے اس کو بڑھا دیں۔ نہیں، جو حج بندی حضور کے دور میں تھی آج بھی وہی اور قیامت تک وہی رہے گی، اور جتنے بھی بندے آ جائیں کبھی بھی عرفات کا میدان چھوٹا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفات کے میدان کی مثال ماں کے پیٹ کے اندر موجود بچے کی ہے کہ جو مہینہ بڑھتا رہتا ہے پیٹ بھی بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح عرفات کے میدان میں لوگ آتے رہیں گے، یہ بڑھتا رہے گا، نظر کسی کو نہیں آئے گا۔ تو سب سے بڑا رکن عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرض ہے حج کا، اور سارے حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، پھر مزدلفہ، پھر مینا، یہ 3 دن اسے ہی حج کہتے ہیں۔ اور پھر ایک رکن حج کا واجب یہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ شیطان کو کیا مارنا؟ کنکری۔ 3 شیطان، پہلے بڑا ہے، پھر درمیانہ ہے، پھر اس سے سب سے چھوٹا ہے۔ 3 شیطان ہے، 3 دن ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ایک حاجی 7 کنکریاں مارتا ہے، ایک حاجی 7 کنکریاں، شیطان 3، 7 7 7 جمع 21 کنکریاں ایک حاجی نے مارنی ہے۔ اور 21 کنکریاں حکم یہ ہے کہ جب آپ ایک کنکری استعمال کر لیتے ہو، مار دیتے ہو شیطان کو، تو اب وہ والی کنکری مستعمل ہو گئی ہے، دوسرا حاجی یہ نہیں کہ اسی کو اٹھا کے مار دے، نہیں، اب وہ نہیں ہے۔ اب وہ عرفات منا کے میدان سے آتے کنکریاں لانی ہے۔ اور پاکستان سے اس سال کتنے لوگوں کا کوٹا پاس ہوا آج کا؟ 2.25 لاکھ، اور انشاءاللہ جائیں گے، اللہ ہمیں بھی دے دے۔ 2.25 لاکھ حاجی صرف پاکستان سے جائیں گے، بنگلہ دیش سے کتنے جائیں گے، ہندوستان سے کتنے جائیں گے، عرب امارات کے دوسرے ممالک سے کتنے جائیں گے، پوری دنیا سے وہاں کتنے لوگ آئیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کنکریاں مارتے 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 شیطان نیچے دب جائے، اور کنکریوں کا ایک بہت بڑا وہاں پہاڑ کھڑا ہو جائے اور نظر ہی نہ آئے شیطان۔ لیکن میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، وہ کنکریاں مار دیتا ہے۔ رات کو کوئی کرین، کوئی ٹرالی، کوئی چیز اس کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، میرا رب فرشتے بھیجتا ہے، وہ ان کنکریوں کو اٹھا کر دوبارہ عرفات میں لے جاتے ہیں۔ جا کے مشاہدہ کرنا، اس معجزے کو دیکھنے کے لیے حج کرنا پڑے گا کہ کوئی کرین رات کو آپ کی کنکریاں اٹھا رہی ہے، نہیں اٹھا رہی۔ یہ میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، معجزہ بھی ساتھ چلا گیا، عصا ایک عام لاٹھی بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزہ دیا، مردوں کے ساتھ کلام کرنا، کن باذن اللہ، مردہ کھڑا ہوتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا حال حوال لیتے ہیں۔ وہ جتنی دیر باتیں کرتے رہے، مردہ باتیں کرنے کا پابند ہے، جب وہ تھک جائے واپس چلے جائیں، مردہ دوبارہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ ہے؟ اور فرق کیا ہے میرے نبی کے مردہ کے زندہ کرنے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ کے زندہ کرنے میں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے باتیں کی جاتی ہیں، حال حوال لیا جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، مردہ دوبارہ اپنی قبر میں، مردے کو اجازت نہیں ہے اپنے گھر چلا جائے، جا کے ملاقات، مردے کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی کی معجزہ جو ہے، وہ جو میرے نبی کے معجزے سے زندہ ہوا ہے، صرف حضور کا ہی معجزہ نہیں، بلکہ میرے نبی کی ایک امتیہ کی دعا سے جو زندہ ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ قبر میں نہیں جاتا بلکہ اپنی زندگی کو پورا کرتا ہے۔ ایک صحابیہ نے دعا کی، پورے قبیلے میں سے صرف ایک مسلمان ہوئی تھی،
7-8 سال کا بچہ تھا. اب وہ مسلمان ہو کے واپس آئی, قبیلے میں اکیلی تھی مسلمان ہونے والی. بچہ فوت ہو گیا بخار کی وجہ سے. اب لوگ آگے, کفن دفن شروع ہو گیا. اب اسے یقین تھا اپنے رب پر, اس نے دعا کی, اپنے رب سے دعا کی, یا اللہ اگر یہ آج مر گیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے, میری قبیلے والے یہ کہیں گے کہ عجیب عورت ہے, مسلمان ہوئی, پہلی مصیبت اس کے گھر میں آ گئی کہ یہ بچے اس کا مر گیا. یا اللہ بس تو اسے زندہ کر, یا اللہ تجھے کیا کر دے. کیا تڑپ تھی اس عورت کی, کس درد سے اس نے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ مر جائے اس کی روح اس کے جسم سے علیحدہ ہو جائے. اللہ کا قانون ہے, لا ہے اللہ کا کہ دوبارہ وہ زندہ. اور قدرت یہ ہے کہ چاہے جو زندہ کر دے. اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے. اللہ کا قانون ہے میاں بیوی ہوں گے, شادی ہوگی, وہ ازواجی تعلق قائم کریں گے, اولاد ہوگی. اللہ قانون ہے, ہر بندہ قانون کا پابند ہے. ایک پٹھان دعا کر رہا تھا خانہ کعبہ, یا اللہ مجھے لڑکا دے, یا اللہ مجھے لڑکا دے. فرشتہ آ کہتا خان جی پہلے شادی دے کر, خان صاحب پہلے شادی تو کر. تو اللہ کا قانون کیا قانون ہے کہ شادی ہوگی تو اولاد ہوگی. اور یہ قدرت ہے اللہ کی. یہ کیا ہے کہ شادی بھی نہیں ہوئی اولاد دے دے. اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے. اب اللہ کا قانون ہے کہ روح نکل گئی جسم سے, دوبارہ اس نے زندہ نہیں ہونا, اور اللہ اپنے قانون کا پابند بھی نہیں ہے. اب اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس بچے کو زندہ کر. میں نے اس کو زندہ دیکھا, غسل دے دیا گیا, اس کو کفن پہنا دیا گیا. 7-8 سال کا بچہ. اب اٹھانے لگے چارپائی کو, بچہ پہلے اٹھ گیا, کفن سے کپڑا سیڈ پہ کرتے ہوئے کھڑا ہوا, کلمہ پڑھتے ہوئے. پھر اللہ نے اسے زندگی دے دی, ایسی زندگی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پورا, پھر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ پورا گزارا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 11 سالہ خلافت کا زمانہ پورا گزارا, جہاد میں شریک ہوا, جنگوں میں شریک ہوا. 36 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد میں شریک ہوا, وہاں شہید ہوا. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ صرف وہیں تک بند ہے. میرے نبی کا خود کیا, میرے نبی کا کیا معجزہ ہو, میرے نبی کی ایک امتی کی کرامت وہ پچھلے نبیوں کے معجزے کے ساتھ ملتی جلتی ہے. میں کہتا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, ان پر قرآن, ان پر صحف نازل ہوئے تھے, وہ اللہ کے سچے رسول تھے. ان کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے جلایا کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں حیرت کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے, سچے نبی تھے. قربان جائے اپنی اس امت کے نبی کی امت کے ایک فرد پر کہ جسے آگ میں ڈالا گیا, آگ نے اسے کچھ نہیں کہا. ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا اور ایک بال بھی اس کا جلا نہیں ہے, تو بات کر رہا تھا کہ آپ کی کچھ خصوصیات اللہ نے ایسی رکھی ہے جو آپ سے پہلے نبی کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. آپ نے 6 بیان کی. ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, 6 اپنی فضیلتیں بتاتے ہیں اللہ کے نبی. فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم. مجھے اللہ نے 6 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن اس حدیث میں 6 ہی بیان کی. فرمایا ایسی فضیلت فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم. پہلی فضیلت اللہ نے مجھے یہ دی جو مجھ سے پہلے نبیوں کو نہیں تھی, کہ مجھے جامع کلمات اللہ نے بتا کر بھیجا. جامع کلمات کا مطلب ہے کہ میری ایک حدیث ہوگی, ایک بات کروں گا, امت کے سینکڑوں مسائل اس سے حل ہوں گے, اور امت اس حدیث سے مسائل نکالتی رہے گی. قیامت تک آنے والے مسائل اللہ کی احادیث سے ہی حل ہوں گے, کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اللہ نے صرف آپ کو ملکہ دیا. اوتیت جوامع الکلم پہلی فضیلت. ونصرت بالرعب کہ مجھے اللہ نے روب دیا. ایک دوسری حدیث میں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, 30 دن دور کھڑا جو ہے دشمن وہ مجھ سے ڈر کر کانپے گا میرے روب سے. نصرت بالرعب, اتنا روب اللہ کے نبی کو دیا گیا کہ کوئی دشمن آپ کے سامنے ٹک سکتا. مشہور واقعہ جنگ کا ہے نہیں کہ جو آپ آرام فرما رہے,
ایک جو ہے مشرک آ کر آپ پر تلوار تان لی، میں یمنعو کا منی، حضور آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار یہاں رکھی ہوئی، میں یمنعو کا منی، کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، یہ اللہ ہی کہنا تھا۔ تلوار نیچے گر گئی، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، مشرک کے سر میں رکھی ہوئی، آپ پوچھ رہے میں یمنعو کا منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو یہ روب تھا، یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فرمائی جعلت الارض مسجدا وطہورا، کہ رب نے مجھے یہ فضیلت دی، مجھ سے پہلے نبیوں کو یہ فضیلت نہیں تھی کہ میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ جعلت الارض، زمین پاک کیسے پاک کیا؟ کہ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان کی امتوں کے لیے ضروری تھا کہ مسجد میں جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، باہر نہیں پڑھ سکتے، صرف مسجد میں نماز ہوگی۔ لیکن میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، میرا امتی جہاں چاہے، جس جگہ چاہے جگہ کو صاف کر لے، نماز پڑھنے اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے۔ اور پھر چوتھی فضیلت فرمائی کہ ایسی زمین کو پاک کیا میرے لیے کہ مجھ سے پہلے نبیوں کے امتوں کے لیے اگر پانی نہ ہو تو پانی کے سے ہی طہارت حاصل کرنا ان کے لیے ضروری تھا کہ وضو کریں، غسل کریں، پانی سے ہی کریں، کسی اور چیز سے ان کی طہارت قبول نہیں ہے۔ لیکن جعلت الارض مسجدا، جہاں اس زمین کو مسجد بنایا، وطہورا، اتنا پاک بنا دیا کہ اگر ایک میل آپ کے دائیں، ایک میل بائیں، ایک میل سامنے پیچھے اگر پانی نہ ہو اور ڈاکٹر نے آپ کو پانی سے منع کیا ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی امت کی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ اور پانچویں فضیلت فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے رب نے کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ صرف اور صرف کوئی خاندان کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی ایک ضلع کا نبی، کوئی ایک گھر کا نبی تھا، لیکن ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے کل کائنات کا نبی بنایا گیا۔ پہلے جتنے نبی تھے صرف انسانوں کے نبی تھے، مجھے رب نے انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی نبی بنایا۔ 3 مرتبہ جنوں کی بستی میں گئے، سورۃ جن پوری آپ پر جنوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنوں کے احکام بتائے گئے۔ اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی تھے صرف انسانوں کے تھے، لیکن مجھے رب نے حیوانوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا، جانوروں کا، پرندوں کا، درندوں کا، یہاں تک کہ گو، مردہ، گو ایک جانور مردہ ہے، ایک شخص لے کر جا رہا، دیہاتی ہے، بڑا سخت ہے، الاعراب کفر، الاشد الاعراب کفر و نفاق، دیہاتی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ تب پڑھوں گا یہ گو پہلے کلمہ پڑھے، اور گو بھی مردہ، ایک گو اوپر سے مردہ، اگر ویسے زندہ بھی ہوتی تو گو تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے گو کی طرف دیکھا، اللہ نے گو کو گویائی عطا فرمائی، اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بعد روایت میں آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانت رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس گو نے پڑھا، کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ نبی صرف انسانوں کا ہی نہیں تھا بلکہ جانوروں کا بھی نبی تھا، جانوروں کا بھی نبی تھا۔ اور یہ 5 فضیلتوں کے بعد آخری فضیلت جو آپ نے اپنی بتائی کہ مجھے رب نے وہ فضیلت مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ نبوت کا جو تاج تھا، خاتم النبیین ہونے کا، آخری نبی ہونے کا جو فضیلت تھی وہ رب نے میرے سر پر رکھا۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم یہ آخری نبی، بلکہ صرف میرے بارے میں کہا۔ اور آج اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ گویا کہ قرآن مجید کی 100 آیات کا منکر۔ کتنی آیات کا؟ 100 آیات میں حضور کی ختم نبوت بیان ہوئی۔ آج اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کر کے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے 100 جھوٹ بولے۔ اگر مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے 210 مرتبہ جھوٹ بولا۔
تو جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ نے 100 جھوٹ قرآن میں بولے، حضور نے 210 مرتبہ جھوٹ زبان سے کہا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج قادیانی انہوں نے وہ پہلا سلسلہ ختم کر دیا جو ہوا کرتا تھا کہ جی پیسے دے کر لڑکی کے ساتھ شادی کر کے، یہ پرانی 1983-92 کی بات ہے، اب یہ نہیں۔ اب انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو پکڑ لیا، جو سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ان کا قبلہ اور کعبہ موبائل ہے، اور موبائل پہ بیٹھے ہوئے وہ اسکالر ہے جو ہمارے ایمان کو، بلکہ نوجوان نسل کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ شکوک و شبہات شکوک ڈالے جا رہے ہیں نوجوان نسل کے ذہن کے اندر، اور فحاشی اور بریانی کا ایک سلاب پورے پاکستان کے اندر سوچی سمجھی سکیم کے تحت جنس پرستی کے قانون کو پاس کروانے کے لیے کبھی یونیورسٹی کے پیپر کے اندر ایسا سوال دیا جاتا ہے کہ جی بہن بھائی آپس میں ازدواجی تعلق سے رہے ہیں، بتاؤ کہ یہ ٹھیک کیا انہوں نے کہ غلط کیا؟ یہ میری نوجوان نسل کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے اور کبھی نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے اس کے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام تھک نہیں گئے؟ کہتے تھکتے کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام، کتنے عرصے سے اوپر بیٹھے ہیں، کھانا کیا کھا رہے ہیں وہ، میں تمہیں کیا تکلیف ہے کھانے کا؟ تو یہ نوجوان نسل کو پتا ہے نہیں کہ اس کے سامنے وہ اسکالر بیٹھا ہے اور وہ اپنی گفتگو کر رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور قرب قیامت وہ کیا ہوگے، واپس آئیں گے۔ اب کھانا کیوں نہیں کھاتے وہاں پہ، کھانا کیوں نہیں کھاتے عیسیٰ علیہ السلام؟ سوال تو ہے کہ انسان ہے، انسان تو کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ میں یہ رہ سکتا ہے انسان کھانے کے بغیر؟ نہیں رہ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اوپر بیٹھے ہیں، کھانا عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیت ہیں۔ کتنی حیثیت ہے؟ ایک حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے، اس لیے کہ وہ ایک انسان مائی مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، اور دوسری حیثیت ان کی ملکوتی اور فرشتہ ہونے کی ہے کہ وہ جبرائیل امین کی پھونک کے ذریعے پیدا ہوئے۔ وہ آسمانوں پہ جائے تو فرشتوں کی حیثیت سے بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں، زمین پر آئے تو انسانوں کی حیثیت سے کھا پی کے زندہ رہے۔ اس کے بڑے بڑے جو ہے جوابات ہیں، ایسے مسلمہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر، ان کو اتارا جائے گا اور امامت کے لیے امام مہدی علیہ رضوان کھڑے ہوں گے، وہ تکبیر کہی جا چکی ہوگی، پیچھے سے آواز آئے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر انتظار کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے۔ اب امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ ذرا مصلی پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں امتی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا۔ پھر امام مہدی علیہ رضوان امامت کروائیں گے، پھر اس کے بعد بھی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امامت میں پڑھی جائیں گی۔ پھر دجال عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کہ نمک تیز دھوپ کے اندر پگھلنا شروع ہوتا ہے۔ پھر دمشق کے ایک مقام لد کے اندر، اسرائیل کے اندر وہ مقام ہے، وہاں جا کر یہ دجال کا مقابلہ ہوگا، دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا۔ ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک ان کی سانس جائے گی وہاں تک کافر خود بخود مرتے جائیں گے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس بھی جائے گی، اور جہاں سانس جائے گی وہ خود بخود کافر مرتے جائیں گے۔ پھر مقام لد پر جا کر دجال کو مارا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، 2 بیٹے ان کے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40-47 سال اپنے گزارنے کے بعد، 40 سال کے بعد جو دنیا میں آ کر گزاریں گے، وہ اس کے بعد ان کو تبھی موت آئے گی۔ پھر آپ کو جا کر وہاں مدینہ میں روضہ رسول میں 4تھی قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کے اندر کسی کو شک و شبہ تو نہیں ہے۔ بس نوجوان نسل کی آپ فکر کر لیں، آپ
جو بڑے لوگ ہیں اپنے بچوں کے موبائلوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس کالر کو سن رہا ہے، وہ کس کالر کو پسند کر رہا ہے۔ وہ ایسے بے ایمان لوگ ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں، بڑے جو ہے طریقے سے بیان کرتے ہیں، آہستہ 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 نوجوان نسل کے ذہن کے اندر سے صحابہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ختم نبوت کے بارے میں وہ جو ہے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ تب جا کر لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ملحد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ جوڑیے۔ ہر وہ شخص جو مدارس کو علماء کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور اس دور کے اندر جو علماء سے ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک ریوڑ کے اندر سے بکری نکل جائے پھر اس کو آ کر درندے پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں گے سارے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری جو بات تھی وہ یہ کہ ایک بے ایمان آدمی ہے خدا بخش نتوں کا، پتہ نہیں اس کی کیا رشتہ داری ہے حکومت کے ساتھ، یقیناً کوئی گہرا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3-4 مرتبہ اس بندے کو بہت بڑے عہدے پر بٹھانے کے لیے حکومت زور لگاتی ہے۔ پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے کام، پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے لگانے کی کوشش کی، احتجاج ہوئے تو انہوں نے پھر ختم کر دیا۔ اب اسی خدا بخش نتوکے کا داماد اور اس کا بھتیجا جو وقاص الحسن نتوکا ہے، اس کو پنجاب کا اینٹی کرپشن آئی جی وہ متعین کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر فائز نہ کریں۔ میں حیران ہوں 2% بھی قادیانی نہیں ہے پورے ملک میں، بڑے عہدوں کے لیے یہ رہے کہ کوئی مسلمان ملے ہی نہیں آپ کو۔ تو ہمارا یہ احتجاج ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہ ہم نے پہلے بھی کسی قادیانی کو بڑے عہدے پر برداشت نہیں کیا اور اب بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک